صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کو امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اے مصطفیٰ اس وقت کو یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تم پر ہوئی اسے یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، ملوک بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو عالمین میں اس نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ حق تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یعنی اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمت کی اسے یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ نے تم میں انبیاء کو پیدا کیا، بہت سے انبیاء کو اللہ نے تمہاری قوم میں پیدا کیا، بہت سے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ہم قوم بنایا، وجعلکم ملوکا، اور تمہاری قوم میں اللہ تعالیٰ نے سلطنت بھی رکھی، تم میں بہت سو کو اللہ تعالیٰ نے حکمران بنایا، حاکم، سلطان بنایا، بادشاہ بنایا، شہنشاہ بنایا۔ پھر فرمایا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، دو نعمتیں تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ قوم بنایا جس قوم میں کئی نبی پیدا ہوئے، جس قوم سے تعلق رکھنے والے ہزاروں نبی اس دنیا میں آئے، صرف یہ قوم بنی اسرائیل اس سے تعلق رکھنے والے ہزاروں پیغمبر۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے بنی اسرائیل پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی قوم جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، اولاد یعقوب کہتے ہیں، اس میں ہزاروں پیغمبروں کو پیدا فرمایا۔ یہ سب پیغمبر اسرائیلی تھے، اولاد یعقوب سے تعلق رکھتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تو ایک نعمت ہوئی، اور ایک نعمت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ عطا کی گئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا۔ بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھنے والے بہت سے بادشاہ اس دنیا میں پیدا ہوئے، وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ پیغمبری عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، پیغمبری کسی کو دیتا ہے تو صرف اللہ ہی دیتا ہے، اور بادشاہ بناتا ہے تو صرف اللہ ہی بناتا ہے۔ تو بادشاہ کو دیکھنے والوں اسے یاد کرو جس نے اسے بادشاہت عطا کی ہے، پیغمبر کو دیکھنے والوں اسے یاد کرو جس نے پیغمبری عطا کی ہے، پیغمبر کی عظمت شان جاننے والوں
پیغمبر کے تقدس کو ماننے والوں، اس کی عظمت کو پہچانو جس نے پیغمبر کو اتنے بڑے شرف اور فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ بادشاہ کی عزت، بادشاہ کے جاہ و جلال، بادشاہ کے روب و دبدبے سے واقف ہونے والوں، اس کے جلال، اس کی عظمت، اس کی رفعت شان اور اس کی بادشاہت کا کیا حال ہوگا جس نے بادشاہ کو بادشاہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ اے مصطفیٰ، یاد کرو اس واقعے کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اے قوم، اے میری قوم، اس واقعے کو یاد کر اللہ کی اس نعمت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ میں بہت سے انبیاء کو پیدا فرمایا اور تجھ میں بہت سے بادشاہ پیدا کیے۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے خطاب کر کے یہ کہا کہ اے میری قوم بنی اسرائیل، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ اور یہ کہہ کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تم پر یہ ہے کہ اس نے تم میں کئی انبیاء کو بھیجا۔ غیر نبی سے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، غیر انبیاء سے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا تم پر اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کو نبوت عطا فرمائی۔ تو ہماری قوم سے کوئی نبی پیدا ہو، ہماری قوم میں کوئی نبوت کے شرف سے مشرف ہو، رسالت کے شرف سے مشرف ہو، تو یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ فلاں نبی ہماری قوم سے تعلق رکھتا ہے، فلاں رسول ہماری قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ غیر نبی کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو یہ نعمت صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ نعمت صرف اس پر نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس کی قوم پر بھی کی کہ اس کی قوم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرد اپنی قوم سے علیحدہ نہیں تصور کیا جاتا، افراد ملتے ہیں تو ایک قوم بنتی ہے۔ لٹل ڈراپس آف واٹر میک این مائٹی اوشن، خطرے خطرے سے سمندر بنتا ہے۔ فرد ہی قوم ہے، کئی فرد جمع ہو جاتے ہیں تو افراد ہوتے ہیں، وہ افراد ہی قوم کہلاتے ہیں۔ افراد کے سوا قوم میں اور کیا ہوتا ہے؟ افراد اگر بکھر جائیں تو افراد ہیں، جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں تو قوم ہے۔ تو کسی ایک فرد پر اللہ تعالیٰ ایک نعمت نازل فرماتا ہے، اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے، تو وہ نعمت اور رحمت تمام قوم کے لیے ہے، وہ نعمت تمام قوم کے حصے کی چیز ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ۔ اے بنی اسرائیل، تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو نبوت سے، رسالت سے سرفراز فرمایا۔ یہ نعمت صرف ان افراد ہی کے لیے نہیں تھی، یہ نعمت صرف ان اشخاص ہی کے لیے نہیں تھی، ان ہستیوں کے لیے ہی نہیں تھی جو نبی اور رسول کہلائے تمہاری قوم سے تعلق رکھنے والے، بلکہ ان کو نبوت، ان کو رسالت کا عطا کیا جانا تمہاری تمام قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، انعام ہے، اکرام ہے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو ملوک بنایا۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا کا مطلب ہے تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ملوک بنایا، یعنی بادشاہ بنایا۔ حالانکہ قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا ہر فرد بادشاہ نہیں ہوا، ایک تاریخی حقیقت ہے، مسلمہ صداقت ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قول کہ موسیٰ نے فرمایا علیہ السلام کہ اے میری قوم بنی اسرائیل، اللہ کی نعمت جو تجھ پر ہوئی اسے یاد کر کہ اللہ نے اے میری قوم تم سب کو بادشاہ بنایا۔ تو معلوم یہ ہوا ایک قوم کے بعض افراد بادشاہ ہوں تو ان کا بادشاہ بننا، ملوک بننا، شہنشاہ کہلانا تمام قوم کے لیے شہنشاہیت۔ تو یہ ہے اس کا نظریہ وحدت کہ تم میں سے کسی ایک کو نعمت ملتی ہے تو سمجھو وہ نعمت تمہارے لیے، تم پر بھی نازل ہوئی، تمہیں بھی ملی۔ تم میں سے کسی ایک کو دولت ملتی ہے تو سمجھو کہ وہ دولت تم میں نہیں، اسے ہی نہیں ملی، تم کو بھی ملی۔ فرد کو قوم سے اور قوم کو فرد سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کسی ایک مخصوص قوم کو اقوام عالم کی برادری سے اور وحدت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تمام افراد جو ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ تمام افراد کئی نہیں ہیں، وہ ایک ہے۔ ایک قوم سے تعلق رکھنے والے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں افراد، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ہوتے ہوئے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نہیں ہیں بلکہ ایک ہیں۔ وہ ایک اکائی ہیں۔ اکائی کسے خبر ہے؟ اکائی وہ ایک اکائی ہیں، وہ ایک یونٹ ہیں، وہ ایک وحدت ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو ان کی قوم سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ہر فرد کا مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک فرد کی مصیبت پوری قوم کی مصیبت ہے۔ ان میں سے ہر ایک فرد کی کامیابی اور فتح مندی پوری قوم کی کامیابی اور فتح مندی ہے۔ ایک کا نقصان اور خسارہ ساری قوم کا نقصان اور خسارہ ہے۔ ایک کی ناکامی ساری قوم کی ناکامی، ایک کی ذلت ساری قوم کی ذلت ہے، ایک کی عزت ساری قوم کی عزت ہے۔ یہ ہے اسلامی نظریہ، یہ ہے اسلامی تصور قوم اور فرد۔ یہ نظریہ ہم نے فراموش کر دیا، اس نظریے کو ہم نے پس پوچھ ڈال دیا، پھینک دیا۔ بات سمجھ میں؟ اٹھا کر طاق میں رکھ دیا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ اسلام نے یہ نظریہ نہیں دیا تھا۔ بنی آدم اعضائے یک دیگرند، بنی آدم اعضائے یک دیگرند، اولاد آدم علیہ السلام کی جو سنتان ہے، جو اولاد ہے، جو نسل ہے، جو ذریت ہے، وہ گویا ایک جسم ہے، ایک تن ہے، ایک بدن ہے، ایک باڈی ہے، اور اس میں جتنے بھی افراد ہیں اس باڈی سے تعلق رکھنے والے اعضاء ہیں۔ ہر فرد ایک قوم گویا ایک جسم ہے۔ تمام انسان گویا ایک جسم ہے۔ پوری قوم گویا ایک جسم ہے، اور اس قوم کا ہر فرد، ہر آدمی، ہر شخص جو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے وہ اس جسم کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے۔ بنی آدم اعضائے ایک دیگرند، تو ہر قوم
ایک جسم ہے اور اس قوم سے تعلق رکھنے والا ہر فرد بشر اس جسم کا ایک عضو ہے، ایک پارٹ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح تمام اقوام مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں، ایک اکائی بنتے ہیں، ایک وحدت کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اردو سیکھ لیں، میری تقریروں میں اردو سیکھ لیں۔ نہیں سیکھنا چاہتے، دلچسپی نہیں ہے، تو یہ آپ کے مقدر کی بات ہے۔ ایک سال میری تقریروں میں کوئی بیٹھے گا نا، ایک سال، تو پھر اسے کسی یونیورسٹی میں اردو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر سیکھنے کے لیے بیٹھا، میری نجی صحبتوں میں، تقریروں میں، تفسیروں میں، تعلیموں میں، تعلیمات میں اگر کوئی بیٹھے گا تو اسے اس اردو کسی استاد کے پاس اردو سیکھنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور آج تو اللہ ہی جانے کہ کون استاد ہے جو اردو کو جس طرح پڑھانا چاہیے پڑھاتا ہے۔ بہرکیف آپ میری تقریریں سنیں گے تو اردو سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو اردو نہیں بھی آتی ہے، یہ ایک بات ہے، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ یہ بعض حضرات سمجھتے ہوں گے یہ فخر کی بات کر رہا ہے، تکبر کی بات، تعلی کی بات نہیں۔ کئی اقوام مل کر انسانیت، پوری انسانیت کے جسم کے حصے بنتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کئی افراد سے یہ قوم بنتی ہے اور کئی قوموں سے عالمی انسانی برادری جنم لیتی۔ پوری کی پوری انسانیت ایک وحدت ہے اللہ کی نظر میں۔ تمام بنی نوع آدم ایک اکائی ہیں، ایک یونٹ ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا مسئلہ صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اسی حقیقت کو حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی آدم اعضاء یک دیگرن، اولاد آدم ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ ایک جسم ہے، اس کے مختلف اعضاء ہیں۔ انسانیت ایک جسم ہے، اس کا ایک عضو ہے جسے ہندوستانی قوم کہا جاتا ہے، جسے پاکستانی قوم کہا جاتا ہے۔ بنی آدم اعضاء یک دیگرن کہ در آفرینش ز یک جوہرن، کیونکہ پیدا ہوئے ہیں انسان، تمام انسان تو ایک ہی جوہر سے پیدا ہوا ہے۔ کوئی لوہے سے پیدا ہوا ہو، کوئی مکھن سے پیدا ہوا ہو، کوئی سونے سے، کوئی کسی اور دھات سے، کوئی نطفے سے، ایسا نہیں ہے۔ من ای شیء خلقہ، من نطفہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ وہ انسان امریکہ والا ہو یا ایشیا والا ہو یا افریقہ والا ہو، سری لنکا والا ہو، بنگالی ہو، مراٹھی ہو، گجراتی ہو، چھوٹے خط والا تمل ناڈو والا ہو، خط بڑا چھوٹا، عمارتیں بڑی اونچی بناتا ہے، خط چھوٹا۔ تمل ناڈو والے کا خط چھوٹا، دماغ بڑا، عمارتیں کتنی بڑی بنا ہے، سر اٹھا کے دیکھا تو پوری عمارت نہیں دیکھ سکتا۔ تو عرض کر رہا تھا دماغ بہت بڑا ہے، 3 فٹ کا آدمی دماغ کیا کام کرتا ہے اس کا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جی، ہر تمل ناڈو والا ہو، دہلی والا ہو، مدھیہ پردیش والا ہو، یو پی سے تعلق رکھنے والا ہو، بنگالی ہو، آسامی ہو، اور جناب کشمیری ہو، امریکن ہو، برطانوی ہو، کہیں کا ہو، کوئی ہو، انسان ہے تو نطفے سے پیدا ہو۔
بنی آدم آزائے یکتی گرند کہ در آفرینش زیک جوہرند. بات سمجھ میں آ رہی؟ چو عزو بدر داورد آدمی چو عزو بدر داورد روزگار. جب کسی ایک عزو کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک عزو، بات سمجھ میں، ہما عزو ہارا نمانت خرار. کسی ایک جسم ہے، اس کے کسی ایک حصے میں درد پیدا ہو جائے، ہاتھ میں درد پیدا ہو جائے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے. اسی طرح یہ جو انسانیت ہے، یہ ایک معاشرہ ہے، یہ ایک اکائی ہے، ایک وحدت ہے. اس میں کسی کو، کسی قوم کو یا کسی فرد کو کوئی نقصان پہنچے تو آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ نقصان ہمارا اپنا ہے، وہ درد ہمارا ہے. تو اس آیت سے وہ وحدت ملی، وہ انسانی وحدت سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی. اذ جعل فیکم انبیاء، کہ تم میں انبیاء کو پیدا فرمایا. وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہت عطا فرمائی. حالانکہ جن سے گفتگو کر رہے ہیں موسیٰ، ان میں کوئی نبی ہے نہ کوئی بادشاہ ہے. تو معلوم یہ ہوا ایک قوم میں کسی کو بادشاہت مل جائے وہ بادشاہت پوری قوم کے لیے، وہ بات سمجھ میں. نبوت کا قوم میں سے کسی ایک کو مل جانا نعمت ہے تمام قوم پر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے تمام دنیا کے رہنے والے انسان ایک ہیں. پاؤں پاؤں ہے، ہاتھ ہاتھ ہے، ہاتھ پاؤں نہیں، پاؤں ہاتھ نہیں، آنکھ کان نہیں، کان آنکھ نہیں، لیکن جسم ہونے کے اعتبار سے سب جسم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح امریکن ہے، ایشین نہیں ہے، ایشین ہے، امریکن نہیں ہے. برطانوی ہے، ہندوستانی نہیں ہے، ہندوستانی ہے، پاکستانی نہیں ہے، عرب ہے، عجمی نہیں ہے. ہونے کے باوجود انسانیت ایک ایسا وصف مشترک ہے تمام انسانوں میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ وصف مشترک تمام انسانوں میں ایسا وصف مشترک ہے. میرے مسلمانوں، اردو دانوں، ایسا وصف مشترک ہے جو تمام انسانوں کو ایک اکائی میں تبدیل کر دیتا ہے، انیک کو ایک بنا دیتا ہے، کثرت کو وحدت میں تبدیل کر دیتا ہے. کثیر رنگوں اور نسلوں سے تعلق رکھنے والی یہ دنیا، ایک نسل کو رکھنے والی دنیا بن جاتی ہے. ایک وحدت کو اپنے اندر رکھنے والی دنیا بن جاتی ہے. وہ وحدت کیا ہے؟ انسانیت. انسان ہونے کے ناطے وہ انسان افریقہ کا ہو، ہندوستان کا ہو، دونوں ایک ہیں، دونوں ایک قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں، دونوں ایک اکائی سے تعلق رکھنے والے بن جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے صوفیہ کا درس کہ تمام انسانوں کو تم خود سمجھو. تمہارا بھائی نہیں، تم خود ہو.